السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو دن جو یوم قومی تعلیم کے نام سے منسوب ہے، جس کو انگلش میں انگریزی میں ایجوکیشن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، آج کا یہ دن مقدس ہے، مبارک دن ہے۔ اس کی مبارکبادی بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مبارک اس لیے کہ نہ عید الفطر کا دن ہے، نہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور نہ شب قدر کا دن رات ہے۔ مبارک اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی حیثیت ہے کہ مالک ہیں جنہوں نے ہندوستان کے نظام کو، تعلیمی نظام کو بدل کر رکھ دیا اور انسانیت کا پیغام پہنچایا، جن کا نام ہے محی الدین آزاد ہیں۔ اصل نام ان کا محی الدین آزاد ہے، اور ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں۔ آزاد جو ہے ان کے استاد محترم واحد صاحب نے ایک تخلص انہیں رکھا گیا ہے۔ تخلص آپ لوگ جانتے ہیں، شاعر ایک اپنا چھوٹا سا نام اپنی نظم میں رکھ لیتا ہے، چھوٹا سا نام رکھ لیتا ہے، جس کو تخلص کہتے ہیں، آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، یہ ہندوستان کے بہت اعلیٰ پائے کے رہنما بن چکے ہیں۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ، جہاں پہ جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ایسی جگہ ان کی پیدائش ہی، ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اور ان کے والد اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے، اور ادیب بھی تھے، اور عالم بھی تھے اس دور کے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر ایسے صفات تھے کہ پڑھائی کے معاملے میں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں بہت ہی بے انتہا دلچسپی، ذوق و شوق رکھتے تھے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے متعلق سے بات آتی ہے، ان کے والدین کے پیرنٹس جب انہیں جیب خرچ کے لیے دیتے، پاکٹ منی دیتے، یعنی کچھ مول لینے کے لیے دیتے، تو پیسہ جمع کر موم بتی خریدتے تھے، کھاتے نہیں تھے بلکہ کینڈلز خریدتے تھے۔ خرید کر تمام گھر کے احباب جب سو جاتے ہیں، اپنے پیرنٹس وغیرہ سو جانے کے بعد موم بتی سلگا کر، لحاف اوڑھ کر تعلیم پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اتنا شوق تھا، اپنے نصابی، اپنے سلیبس کے علاوہ اور دوسرے علوم سے وہ جانکاری حاصل کرنا چاہتے تھے، اتنا شوق تھا ان کے اندر۔ تعلیم کے میدان میں ہمیشہ کالج میں فرسٹ آتے تھے، اور انہوں نے 12 سال کی، 15 سال کی عمر میں رسالے لکھنا شروع کرے، میگزینز لکھنا شروع کرے، اور اس کے بعد 20 سال کے بعد انہوں نے آزادی، ہندوستان کی آزادی کے لیے کئی کتابیں لکھیں، کئی رسالے لکھے۔ اس میں سے الہلال کافی مشہور ہے۔ وہ الہلال سوتوں کو جگانے کا کام کیا، ایک جذبہ، ایک شوق، ایک حوصلہ پیدا کیا۔ جو سوئی ہوئی قوم تھی، ہندوستان کی قوم سوئی ہوئی تھی، انگریزوں کی غلامی کو پسند کر رہی تھی، انگریزوں کی غلامی کے تابع تھی، تو ایسی قوم کو جگانے کا کام کیا، الہلال کیا۔ اس بات کا علم انگریزوں کو ہوا تو اس وقت انگریزوں نے اس پر بین لگا دی، پابندی لگا دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے البلاغ نامی پھر اور ایک رسالہ، ایک میگزین تیار، اس کے اندر بھی ایسے لوگوں کے اندر ایسے جذبات کو بھڑکایا، ایک انقلاب برپا کیا، جس کی وجہ سے آج ہندوستان آزاد ہو کر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آزادی کے ساتھ۔ ایسی شخصیت کے مالک تھے، اور مختلف، صرف وہ انقلابی معاملے میں نہیں، سیاست کے معاملے میں نہیں، بلکہ ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر زندگی کے ہر پہلو پر بھی روشنی ڈالی، کتابوں کو لکھا۔ سماج کے اندر اخلاقی برائیوں کو مٹانے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھے، اور یہاں تک کہ ترجمہ القرآن بھی، قرآن کا ترجمہ کر کے مختصر سی تفسیر بھی کی، اور غبار خاطر ایک بہترین کتاب تیار کی جو لوگوں کی زندگی کے لیے رہنما بنی۔ اور انہوں نے
ہندوستان کی آزادی کے لیے تقریباً 10 سال تک جیل میں کڑے اور انگریزوں کو ہندوستان کے سطح زمین سے ہٹانے کے لیے کافی جدوجہد و کوشش کی اور کانگریس کے صدر بھی تھے. اور اس کے علاوہ جب آزادی ملی تو اس وقت ہندوستان کے پہلے تعلیمی وزیر بنے, وزیر تعلیم بنے. اور وزیر تعلیم بننے کے بعد مختلف قسم کے علوم جو بھی آج کے اور رشیا کے لوگ لکھتے ہیں ان کے مطالب سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ مولانا آزاد ایسی شخصیت کے مالک ہیں, ایسا شخص ہے کہ جس نے آزادی کے بارے میں جو پیش کیا ہے, یہ ایسی نعمت ہے صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالم کے لیے بہت بڑا سبق دینے والی. کون؟ جو مخالف ہیں, ہمارا ویل وشر ہے, جو ہمیں چاہتا ہے, ہمارا خیر خواہ ہے, ایسا شخص ہماری تعریف کرا تو بڑی بات نہیں. جو ہمارا دشمن ہماری تعریف کرتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے. تو رشیا والے بھی مولانا آزاد کی تعریف میں خراج عقیدت پیش کیے, اتنے اعلیٰ پائے کہ ہر معاملے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر شعبے میں مولانا آزاد اپنے خیالات کا اظہار کرے جو سارے ہندوستان کے اندر کی زندگی کو بدل دی, جو جہالت کو ختم کر دی. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ بہت ساری ان کے مطالعے سے کہا جائے تو ہم جتنا بھی بولے بہت کم ہے. ان کے مختلف قسم کے جو قربانیاں ہیں دیش کے لیے دی ہیں وہ بہت کم ہے. لیکن آج میں ہمارے ذکی اللہ بھائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو ایسے معلومات فراہم کرنے کا موقع عطا فرمایا. آئی اپریشیٹ یو ذکی اللہ, کیونکہ میں ذکی اللہ ان کو جانتا ہوں, میں پہلے سے بچپن سے, ان کے ابا میرے استاد ہوں. ان کے پاس جوش و جذبہ ہے. بہت سارے مدارس ہیں, میں جانتا ہوں, میں بہت سارے مدارس کو تنقید بھی کرا ہوں, ڈائریکٹ ان سے مقابلہ, پیچھے نہیں بلکہ سامنے بھی تنقید کیا. لیکن ان کے پاس میں دیکھتا ہوں, بچپن سے بھی دیکھتا ہوں, ان کو جذبات اچھے ہیں, خیالات اچھے ہیں. ایسے وہ نگران کار, ایسے تمہارے صدر ملنا بہت بڑے آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات. رہی یہ بات کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی, جو زندگی کو سنوارنے کے لیے, جو زندگی کے اندر سلیقہ پیدا کرنے کے لیے, جو اسلام کی طرف رجحانات پیدا کرنے کے لیے, جو اسلام کی طرف لانے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, اقرا, پڑھو. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اسلام کا ایسے علم سے آپ وابستہ ہو رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے اور ایسے مدرسے سے منسلک ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پہلا حرف, پہلا ورڈ جو ہے اقرا کے بجائے نماز, روزہ, حج, زکات کا استعمال نہیں کیا, حکم نہیں دیا, بلکہ اقرا کا دیا, ایجوکیشن کی طرف, تعلیم حاصل کرو, پڑھو. اقرا وربک الاکرم کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ پڑھو. علم چاہے بوڑھا آدمی کیوں نہ ہو, جوان, بچہ, اور بوڑھا آدمی بھی کیوں نہ ہو. میرے پاس بہت سارے بڑے لوگوں میں پڑھے ہیں, 70 ابو کے بھی پڑھے, بہت سارے بڑے سورے بھی سیکھے, جو سورے مجھے نہیں آتے وہ بھی سیکھے. اسی بات سے حدیث کے بعد کبھی بھی یہ نہیں ہوتی. علم کبھی آدمی بوڑھا ہوگا, چیزیں کمزور ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, لیکن علم ختم نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گود تک. اور اہم بات یہ ہے کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہ زمین بنجر کہلاتی ہے. تو اسی لیے احادیث میں, قرآن مجید میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ علم کو حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, رب زدنی علما, اے اللہ مجھے علم زیادہ دے. مال رہا تو مال زیادہ آ گیا تو تکبر آ جاتا, چوروں کا, ڈاکوؤں کا دھوکہ رہتا, اس کا خوف رہتا, بے چینی رہتی. ان سے بھی چیز بڑھ جاؤ, مال بڑھ جاؤ, کھانا بڑھ جاؤ, جو بھی بڑھ جاؤ, زندگی کے جتنے بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں بڑھ جائیں گے تو ہمارے لیے فتنہ ہے. لیکن علم فتنہ نہیں. علم ایسی ہے کہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے. اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب زدنی علما, اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ علم دے. زیادہ علم کی مطالبہ کیا ہے.
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تعریف کی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا ایسا مرتبہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی دوسری گلی میں بھاگ جاتا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں ادا کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ بدلہ ادا کر سکتا. ایسے بڑی بڑی ہستیاں، ان کی بے مثال قربانیاں ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات استعمال نہیں کیا جو معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں استعمال کیا. کیا فرمایا؟ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خلوصیت کے ساتھ اسی مرتبہ کسی سے بھی نہیں کہا، معاذ کے بارے میں کہا. کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کے متعلق سے ایسا ہے کہ انہوں نے علم کے لیے بچپن سے لے کر آخری وقت تک علم کو کبھی نہیں چھوڑا، علم کو ہمیشہ اپنا ساتھ لیا. اور بہت سارے فقہ، حدیث وغیرہ جو بھی قرآن کے تراجم وغیرہ سب چیزیں سیکھے تھے. اور وہ صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو، جتنے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ تھے، ان کو بھی کہتے تھے کہ معاذ سے جا کر مسئلہ حل کرو. تو بتانے کا مقصد ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے فرمایا کہ علم الطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلم. جس طرح ہمارے کھانا کھانا ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے، اسی طرح علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اللہ سے دور کرے وہ تعلیم فتنہ ہے. اللہ سے کرے دور وہ تعلیم فتنہ ہے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں عقل مند، براڈ مائنڈ ہے، لیکن وہ تعلیم نہیں آتی. جس تعلیم کے اندر اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے وہ تعلیم کے اندر فتنہ ہے. چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہماری املاک ہو، چاہے ہماری دولت ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے فتنہ ہے. جو حدود کے دائرے کے اندر رہے تو وہ کچھ بھی نہیں. آج تعلیم کا صحیح معنوں میں دین کا شعور نہیں ہونے کی وجہ سے آج کے حالات پر ہمارا مسلمان خود ہمارا دشمن بن رہا ہے. تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی اور حال ہی کا دور جدید کا جو شیطان ہے رضوی، وہ بھی اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسے صحیح تعلیمات، اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. ایک بہت بڑا پرسوں حال کا بھی تھا، پرانا بھی ہے، سابقہ کا بھی ہے. کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر پوچھا گیا کہ پیارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن کے نام کیا ہیں. بہت سارا پرائز جیتا انہیں، کروڑوں جیتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کا نام نہیں بول سکتا. مسلمان ایسا. عزیز طالبات، علم بہت ضروری ہے. آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیروں تلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پر بچھاتا ہے. اور آپ بارہا سنے ہوں گے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی. آپ لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے، آپ لوگوں کی عظمت بہت بڑی. آپ خوش قسمت ہیں کہ ایسے مدرسے سے منسلک ہوئے ہیں، ایسے مدرسے میں داخلہ لیے. دل لگا کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں سمجھتے. میں تقریباً 28 سال سے لیکچر سے کرتا ہوں نیشنل کالج میں بھی. میں ہمارے لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں جو بھی ہے دل لگا کر پڑھیں گے، دین اسلام سے کبھی بھی نہیں، تعلیم سے کبھی بھی دور نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. میں خود دیکھا ہوں میرے اسٹوڈنٹس، تقریباً 25-26 سال سے ہمارے اسٹوڈنٹ کی زندگیاں کیسے ہوئی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا تعلیمی رویہ کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا، طرز عمل کیسا تھا. جنہوں نے حدود کے اندر رہ کر، اپنے بارڈر، اپنے اسلامی شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کام کیے، ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ انہیں سوچ بھی نہیں سکے، ان کی زندگیوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا. میں دیکھا ہوں میری زندگی میں. ہم اس کا تصور نہیں سکتے. ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں چلتا، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری زندگیاں کیسے کیسے بدل جاتی، کیونکہ اللہ کی مدد ہے. معمولی بات نہیں آپ کا علم حاصل کرنا. جو ایک عبادت ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت کا بیٹھنا جو ہے کئی ہزار عبادتوں سے افضل، نفل عبادتوں سے افضل. سب سے علم حاصل کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، تمہاری دعاؤں میں اثر ہوتا.
کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم تھے، ٹیچر تھے، ان کا کام ہی سکھانا تھا. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ عہدہ، یہ چیز، یہ پڑھائی لکھائی کا کام بہت بڑی اہمیت ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے دین کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کا درجہ فرمایا کہ نبیوں میں سے 99% حق رکھتا ہے. 100% نہیں بلکہ نبیوں کے برابر 99 کا حق رکھتا ہے. یہ میری بات نہیں، حدیث کی بات ہے. صرف نبیوں سے ایک درجہ کم، یہ معمولی درجہ نہیں، ہم اس کا سوچ کر نہیں سکتے. آج اس کی اہمیت نہیں ہے. بہت سارے لوگ دین کا علم حاصل کرتے تھے، ایک معمولی سا ایک کیا کہ کمزور، لاچار، مجبور، بےکس، مسکین لوگوں کا تصور کرتے ہیں. مدرسے میں کون پڑھتے ہیں؟ بیوہ، یتیم، مسکین لوگ پڑھتے ہیں. اس بات کا آج کے دور جدید کے لوگوں کے اندر ذہنیت آ گئی. لیکن آپ بتانا ایک مثالی اس مدرسے سے بہترین جو آپ کے رہنما ہیں، اس بہترین مثال اس مدرسے کی دنیا کے اندر روشن کرنا ہے. سندھیال کے اندر، کرنول ڈسٹرکٹ کے اندر، ہندوستان کے اندر اس کی مثال کو قائم کرنا. مختلف کتابوں ذوق سے پڑھنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ذکی بھائی کا کہ انہوں نے مجھے تھوڑا بولنے کا موقع عطا فرمایا.